السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، استخارہ انتہائی اہم موضوع ہے۔ حسب معمول انتہائی اختصار کے ساتھ اس حوالے سے چند ضروری امور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ لفظ استخارہ عربی زبان میں باب استفعال ہے اور یہ طلب کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو استخارہ کا معنی ہوا خیر طلب کرنا، خیر طلب کرنا، یہ ہے استخارہ۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ استخارہ جو ہے وہ یا تو مباح کاموں میں ہوگا یا مستحب امور میں ہوگا۔ حرام یا فرض میں استخارہ نہیں ہو سکتا۔ یقیناً فرض کی تعریف آپ کو سمجھ آ چکی ہے، حرام کی تعریف آپ کو سمجھ آ چکی ہے۔ کوئی بندہ استخارہ کرے کہ میں چوری کروں کہ نہ کروں، بے وقوفی ہے۔ اور کوئی بندہ استخارہ کرنا چاہے جی میں 5 وقت کی نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، عجیب و غریب بات ہے۔ 5 وقت کی نماز تو ہر حال میں فرض ہے۔ استخارہ ان امور میں ہوتا ہے جن میں انسان ڈبل مائنڈڈ ہو، پتہ نہیں یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا کہ نہیں۔ اس کے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دن رات کے 24 گھنٹے کسی وقت بھی 2 رکعت نماز ادا فرمائیں، اور نماز ادا فرمانے کے بعد سلام پھیرنے سے قبل یا سلام پھیرنے کے بعد ایک دعا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ یہ آخر تک دعا ہے، وہ پڑھیں۔ اور جب آپ یہ دعا پڑھ رہے ہوں اس وقت آپ کے ذہن میں وہ کام ہونا چاہیے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ رب کائنات اس کام کی طرف سے آپ کا دل یا تو مطمئن کر دیں گے اور یا آپ کا دل اس کام کا ذکر کرتے ہی متنفر ہو جائے گا۔ اور ضروری نہیں ہے کہ استخارہ ایک دفعہ کیا جائے، ایک سے زیادہ مرتبہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ استخارے کا خواب کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ استخارے کے بعد سو جانا چاہیے، خواب میں کچھ نظر آتا ہے، بے بنیاد بات ہے۔ میری اپنی پریکٹیکل لائف میں تجربہ ہو چکا ہے۔ استخارہ کیا بیت اللہ میں رات کے 2:30 بجے، سو گیا بیسمنٹ میں جا کے، خواب میں جو کچھ نظر آیا گراؤنڈ ریالٹیز اس کے بالکل برعکس تھی۔ اور قرآن و حدیث میں کوئی ایسا تذکرہ نہیں ہے کہ استخارے کا خواب کے ساتھ تعلق ہے۔ اور اس سلسلے میں آخری بات عرض کر دوں کہ استخارہ بندے اور اللہ کے درمیان راز ہوتا ہے، لہذا یہ کسی سے استخارہ کروانا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے کبھی بھی استخارہ نہیں کروایا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اہم مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔